اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یہ گزشتہ آیات میں کفر کی مذمت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنانے کی مذمت تھی۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر رزق کے حوالے سے تعلیمات بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ انسانی جو اخلاق و عادات ہیں اس کے اندر ایک بڑا کردار جو ہے نا وہ اس کے رزق کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان ذرائع کا بھی ہوتا ہے جن ذرائع سے اس نے یعنی رزق حاصل کیا، رزق کمایا۔ آگے پھر محرمات کی تفصیل بھی آ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، حلال یعنی جائز، طیبا پاکیزہ۔ حلال کس کو کہتے ہیں؟ حلال وہ چیز جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو، اجازت ہو، اور طیب بھی اسی کی صفت لائی گئی۔ طیب وہ چیز جس کی شریعت میں ممانعت نہ ہو، یعنی حلال ہو اور اس میں کسی غیر کا حق شامل نہ ہو، وہ طیب بنے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی حلال ہونے کے لیے تو صرف ایک ہی شرط ہے نا کہ شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہو، اور طیب میں اس کے ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہوگی کہ اس میں کسی غیر کا حق شامل نہ ہو۔ یا اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حلال وہ ہے جو چیز اصلاً کیا ہو، حلال ہو، یعنی شریعت میں اس کی ممانعت نہ ہو، اور طیب وہ چیز ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذریعہ بھی کیا ہو، حلال ہو، یعنی جس ذریعے سے، جس سبب سے یہ چیز حاصل کی گئی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو شیاطین کے نقش قدم، اثر کی، نشانات کی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے کس کا؟ بالسوء، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بری باتوں۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یعنی سوء سے مراد وہ کام جن کا تعلق اس کے ساتھ، افعال کے ساتھ، اور والفحشاء برے اخلاق۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم کہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرو، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو، پیروی کرو اس چیز کی، ما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتباع کریں گے اسی چیز کی، الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے پایا اپنے آباء کو۔ ٹھیک ہے، ہمارے جیسے وہ مشرکین کہتے تھے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آباء و اجداد کی تقلید ہے، یہ کسی صفت یا صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تقلید محض تقلید ہو رہی ہے، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی بات کی اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء کو پایا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اس وقت بھی جب کہ ان کے آباء نہیں عقل رکھتے چیزوں کی، ولا یہتدون، یعنی ان کو اشیاء کی سمجھ بھی نہیں ہے، ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ، یعنی آباء و اجداد کی تقلید کس بنا پر وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کے جسمانی یا روحانی آباء و اجداد ان صفات کے ساتھ متصف ہوں، یعنی وہ قرآن و سنت کے جو علوم ہیں ان کی بھی مہارت رکھتے ہوں، اس کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہوں، تو ان کی تقلید کیا ہوگی؟
یعنی ان کی تقلید باعث کمال ہو، ٹھیک ہے، ایک فخر کا سبب ہوگی اس بنا پر، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقلید کی مذمت نہیں کی۔ مذمت کس چیز کی ہو رہی ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید اس وقت کر رہے ہیں جبکہ آباء و اجداد کو سمجھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہوگی کہ اگر کسی شخص کے جسمانی یا روحانی آباء و اجداد وہ کیا ہوں، یعنی سمجھ بوجھ بھی رکھتے ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، قرآن و سنت کی علوم کی گہرائیوں سے واقف ہوں، ان کی تقلید جو ہے وہ گمراہی کا سبب نہیں ہوگی۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، جیسا کہ وہ شخص جو پکارتا ہے چلا چلا کر بلند آواز سے، بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، لیکن وہ پکار ایسی ہے کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے کس کے؟ پکارنے کے اور بلانے کے۔ بِمَا لَا يَسْمَعُ یعنی وہ کچھ بھی نہیں سنتا سوائے پکار کے اور بلانے کے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، مطلب یہ کہ وہ اپنی آواز ہی اس کو سنائی دے رہی ہے۔ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب یہ کفار ایسے لوگ ہیں کہ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ نابینا ہیں، فہم لا یعقلون یہ عقل نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کھاؤ ان چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، واشکروا للہ اور اللہ ہی کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ تو جب تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو شکر بھی صرف اسی کا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی پاکیزہ چیزیں تو وہ ہیں نا جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع قرار دی۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تمہارے اوپر، المیتۃ مردار کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ جانور جو خود مر گیا، ٹھیک ہے، اس پر کوئی اس کو ذبح نہیں کیا گیا، والدم اور خون، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، اس لیے کہ خنزیر کا گوشت جو ہے نا وہ خنزیر کیا ہے، نجس العین، اور خنزیر کی جو اکثر خوراک ہے نا وہ بھی کیا ہے، ساری گندگی، ٹھیک ہے، تو اس کے گوشت میں بھی انہیں چیزوں کے اثرات ہوں گے، جو لوگ اس کو کھائیں گے ان کے اخلاق بھی ایسے ہی ہوں گے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا قرار دی، اس کو بھی حرام قرار دی، یعنی خنزیر جو ہے نا بذات خود کیا ہے، نجس العین۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اہل یحل احلال کا معنی کیا ہے؟ نامزد کرنا، اعلان کرنا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس جانور کو ذبح کیا جائے کس کے لیے؟ غیر اللہ کے تقرب کے لیے، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو ہے کسی جانور کو ذبح کرنا اور نیت اس میں کیا ہو، کسی غیر اللہ کے تعظیم کی نیت، ایک ہے کسی جانور کو ذبح کرنا کسی شخص کے نام پر، جیسے قربانی وغیرہ میں ہوتا، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ یہاں جس کی ممانعت ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جس کو نامزد کیا گیا ہو غیر اللہ کے نام، کسی غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اب یہ بھی حرام ہے۔ اور یہاں حرمت کی علت کیا ہے؟ غیر اللہ کے تقرب کی نیت۔ اس سے معلوم یہ ہوا اگرچہ اس پر جو ہے نا ذبح کے وقت اللہ کا نام بھی لیا گیا، پھر بھی یہ کیا ہوگا؟ حرام ہی رہے گا، کیونکہ یہاں علت، حکم کا مدار کس پر ہے؟ علت پر ہے، اور اس کی علت کیا ہے کہ اس کو نامزد کیا جا رہا ہے کس کے؟ غیر اللہ کے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ
حرمت و حلت کا مدار جو ہے نا وہ کس پر ہے؟ نیت پر. اور زبان سے جو ذکر ہوتا ہے نا وہ صرف اس کی ترجمانی کرتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایمان ہے تصدیق قلبی کا نام. اب کلمہ شہادت سے اس کی کیا ہوتی ہے؟ ترجمانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس چیز سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ایسی وقت کسی جانور کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے تقرب کی نیت کے لیے، اور نیت اس کی تقرب غیر اللہ کی تھی، اس پر بوقت ذبح اللہ کا نام بھی لے لیا، تب بھی وہ حرام ہی رہے گا. تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ کوئی عمل جو ہے نا وہ بغیر روح کے کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو نیت قلبی ہے نا یہ بمنزلہ کس کے ہے؟ روح کے ہے. اور ذکر لسانی زبان سے ذکر کرنا یہ بمنزلہ جسم کی ہے. تو ایسے ہوگا جیسے جسم بغیر روح کے ہو. دوسری بارے سے بھی معلوم ہوگی اگر کسی نے ذبح سے پہلے اس کی نیت بدل گئی، ٹھیک ہے، اس نے یہ نیت بدل لی، پھر وہ کیا ہوگا؟ حلال ہوگا. ٹھیک ہے، جب علت بدل گئی تو اس کا حکم بھی پھر کیا ہوگا؟ بدل گئے. ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا کچھ صورتیں بھی بیان کی گئیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ نیت اور ذبح، نیت بھی غیر اللہ کی ہو اور ذبح کے وقت نام بھی غیر اللہ کا لیا جائے تو یہ تو بالاتفاق کیا ہے؟ حرام. ایک یہ کہ نیت اور ذبح دونوں اللہ کے نام پر کیے جائیں، یہ بالاتفاق حلال ہے. ایک ہے کہ غیر اللہ کے تقرب کی نیت ہو اور بوقت ذبح اللہ کا نام لے لیا جائے، یعنی بین صورت، یہ بھی شرک میں شامل ہے. اور ایک چوتھی صورت جو ہے نا وہ بھی بیان کی گئی، وہ صرف یعنی خارج میں تو اس کا وجود نہیں ہے، احتمال عقلی کے طور پر ہے. وہ کیا ہے کہ نیت اللہ کی اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لے لیا. کیونکہ عقلاً 4 صورتیں بنتی ہیں، تو عام طور پر 3 صورتیں جو ہے نا وہ محتمل ہیں، یعنی 3 صورتیں وہ وقوع پذیر ہیں. چوتھی صورت جو ہے نا وہ صرف احتمال عقلی کے درجے میں ہے. وہ یہ ہے کہ نیت اللہ تعالیٰ کی اور بوقت ذبح نام غیر اللہ کا لے لیا جائے، یعنی یہ اس کا کوئی وجود نہیں. پہلی 3 قسموں کا تو وجود ہے، چوتھی قسم کا عام طور پر وجود نہیں ہے. اور اس میں پھر بعض مفسرین نے وما احل بہ لغیر اللہ عند الذبح کی قید لگائی کہ لیکن وہ قید جو ہے نا وہ قید احترازی نہیں ہے. نیت خواہ پہلے سے بھی وہی ہو. ٹھیک ہے، اور بعض حضرات نے عند الذبح کی قید کا مطلب یہ بیان کیا کہ اگر ذبح سے پہلے اس کی نیت بدل گئی تو حکم کیا ہوگا؟ پھر بدل جائے. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا وہ کیا ہیں، یعنی یہ ہم نے انسان پر حرام قرار دی. اب اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اس کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں. اب ایک صورت استثنائی حکم بیان کیا جا رہا ہے اس شخص کا جو مجبور ہو جائے، جو کیا ہو جائے؟ مجبور ہو جائے. یعنی اس کو کسی نے زبردستی ایسا کرنے میں مجبور کیا، یا وہ زبردستی کسی نے ایسا کرنے میں مجبور کیا اور اس کو اس بات کا معلوم بھی ہے اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ جو شخص ہے زبردستی کرنے والا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. اس وقت جان بچانے کے لیے، یا اسی طرح کوئی شخص ایسی نوبت اس پر آ گئی اس کے پاس اور کوئی ذریعہ جو ہے نا وہ اور کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس میسر نہیں ان کے علاوہ، تو اب ایسے شخص کو جو ہے نا گنجائش دی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. جس شخص کو مجبور کر دیا گیا، ٹھیک ہے، چاہے کسی نے زبردستی کی یا بھوک کی وجہ سے مجبور ہو گیا، غیر باغ ولا عاد، لیکن اس میں ان شرائط کے ساتھ ہوگا کہ وہ غیر باغ، وہ پھر اس چیز کو جو ہے نا صرف بقدر ضرورت استعمال کرے. غیر باغ طالب لذت، یہ سرکشی کرنے والا نہ ہو. سرکشی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یعنی وہ اس سے اپنے صرف بقدر ضرورت استعمال کرے، اپنی لذت کو مٹانا نہ شروع کر دیں.
اسی طرح ولا باغن ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہ کرے. تو عام طور پر اس کا ترجمہ پھر یہی کیا جاتا ہے غیر باغن، یعنی وہ طالب لذت نہ ہو، اور ولا عادن حد سے تجاوز نہ کرے، یعنی جتنی ضرورت ہو اس سے نہ آگے بڑھے. فلا اثم علیہ، ایسی صورت میں اس پر کیا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، جب کہ وہ کیا ہو، بقدر ضرورت. اس لیے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورت جو ہے نا وہ بس اوقات کیا کر دیتی ہے، مباح چیزوں کو بھی، ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت کے پھر سارے ضابطے اس پر لگیں گے. اور ضرورت کے ضابطوں میں سے کیا ہے، الضرورت یتقدر بقدر ضرور، کہ ضرورت جو ہے نا وہ مقدر ہوگی، وہ وجود میں آئے گی بقدر ضرورت. تو یعنی یہ بقدر ضرورت اس کو کیا کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہیں سے پھر ان حضرات کے ہاں جو اس کی اجازت دیتے ہیں وہ بھی اسی بنیاد پر کہ ایسی دوا جو کسی محرم اجزاء سے بنی ہو، ٹھیک ہے، محرم اجزاء اس میں شامل ہوں، اس کا استعمال، ٹھیک ہے، اس کا استعمال کب جائز ہوگا، جب ایک تو وہ کسی ماہر جو طبیب ہوگا اس نے تجویز کی ہو، دوسرا اس کو اندیشہ اس بات کا کہ اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرتا اس کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کی بیماری مزید بڑھ سکتی ہے. تو اس ان صورتوں میں تو وہ اسی آیت کی بنیاد پر ہوگا وہ بھی. ان اللہ غفور الرحیم، ٹھیک ہے، یہ چونکہ اس بقدر ضرورت یہ معاملہ پیش آیا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہیں بخشنے والے مہربان. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، ٹھیک ہے، یہ تو بیان تھا کس کا، محرمات حسیہ کا، جو یعنی مردار، خون، وہ چیزیں جو وجود رکھتی ہیں، نظر آ رہی ہیں، ان چیزوں کے حرام ہونے کا بیان. اب کچھ چیزیں ہیں جو محرمات معنوی ہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتی، مخفی ہیں. مخفی اس معنی میں ہے کہ وہ ان کو شعوری طور پر نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں لیکن معنی موجود ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری کتاب میں سے، یہ بھی حرام ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خریدتے ہیں اس کے عوض میں تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا فائدے کی چیزیں، تھوڑی سی فائدے کی چیزیں. تو ثمن قلیل کی تفسیر کیا ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ قرآن و سنت کی آیات کے مقابلے میں دنیا کا کل متاع وہ کیا ہے، ثمن قلیل ہی، یعنی اس کو اگر اس کے عوض میں تمام دنیا کے متاع کو بھی کیا بنا دیا جائے، عوض بنا دیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، ثمن قلیل ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ثمن قلیل کی قید احترازی نہیں ہے کہ اگر ثمن کثیر ہو تو کیا ہوگا، جائز ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ثمن قلیل کی قید جو ہے نا وہ کس کے لیے، یعنی اس کی مذمت کو بتلانے کے لیے. مطلب یہ کہ اس کے عوض میں جو کچھ بھی تم لے لو گے وہ کیا ہوگا، ثمن قلیل وقتی ہوگا، صرف ہمیشہ رہنے والا دیر پا نہیں ہوگا. اس عمل کی قباحت اور مذمت کو جو ہے نا بتلانے کے لیے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہو کس کا، نیکی کا، اور اپنے نفسوں کو بلاتے ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی مقصود جو ہے نا وہ اس کا ممنوع کرنا نہیں ہے، جو شخص خود عمل نہ کرتا ہو دوسروں کو نصیحت نہ کرے. یہاں پر مقصود کیا ہے، یہاں پر کلام کا مقصود یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو جو نصیحت کرے وہ خود بھی اس پر عمل کرے. ٹھیک ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خود نصیحت ہی نہ کرے، اصل تو اس کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جو باتیں یہ دوسروں سے کر رہا ہے یہ خود بھی اس پر کیا کرے، عمل کرے. اسی طرح یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں جو کچھ بھی لے لے تو وہ کیا ہوگا، ثمن قلیل ہی ہوگا. تو ثمن قلیل کی قید اعتراض ہی نہیں ہے کہ اگر ثمن کثیر ہو تو وہ جائز ہوگا، ایسا نہیں. یہ ثمن قلیل کی قید جو ہے نا وہ اس فعل کی یعنی اس کے برا ہونے کو بتلانے کے لیے. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار،
یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹوں میں سوائے آپ، نہیں اپنے پیٹوں کے اندر کس کو بھر رہے ہیں؟ آگ کو بھر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو قرآن سنت کی جو نصوص ہیں ان کے عوض میں آ رہا ہے نا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص پیغمبر سے کیا کر لے، یعنی کوئی اپنا، یہ تو ایمانیات کے درجے کی بات ہو رہی ہے نا، یعنی عام معاملات کے اندر بھی اگر کوئی شخص جھوٹ بول کر، لگی لپٹی لگا کر پیغمبر سے کوئی ایسے فیصلہ کروا لے جس میں کسی کا حق وہ مار رہا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. یہ عام معاملات کی بات ہو رہی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ اور مرتبہ وہ کیا ہے. کیونکہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کی تیزی سے اپنی باتیں بنا کر وہ میرے سے ایسے فیصلے کروا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں وہ کسی کا حق مار رہے ہیں، لیکن وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کلام حقیقت پر محمول ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہوگا نا قیامت کے دن، اس کو تمام لوگ سنیں گے، تمام انسان، یعنی مسلمان بھی کافر بھی. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی بھی طرح کا کلام نہیں فرمائیں گے، نہ تو سزا کا، کسی بھی طرح ان سے جو بھی بات ہوگی وہ فرشتوں کے واسطے سے ہوگی. ایک تفسیر تو یہ کہ یہ جو ہے نا اپنی حقیقت پر یہ کلام کیا ہے؟ محمول ہے. اور ایک یہ ہے کہ کلام سے مراد جو ہے نا مطلق کلام کی نفی نہیں ہے، بلکہ کلام رحمت اور محبت، کلام شفقت ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگی. تو اس کی دو تفسیر. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہم کلام نہیں ہوں گے قیامت کے دن. ولا یزکین، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کی عوض میں کس کو لے لیا؟ گمراہی. بات سمجھ پر آتی ہے؟ ہدایت کی عوض میں کس کو لے لیا؟ گمراہی. یعنی ہدایت دے کر کیا لے لی؟ گمراہی. والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کی عوض میں کس کو لے لیا؟ عذاب. ٹھیک ہے، اب یہ پرانے اردو ترجمے نا بعض، اس میں مغفرت کا معنی کس سے کیا گیا؟ مہر سے. ٹھیک ہے، اس سے مراد عام طور پر جو ہم مہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا اس معنی میں نہیں. اردو میں قدیم اردو کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مہر. ٹھیک ہے، دونوں کو لکھا ایک طرح جاتا ہے، تلفظ بھی قریب قریب ہے. مہر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ اکثر فصیح پنجابی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مہر کے معنی ہوتے ہیں رحم، شفقت. ٹھیک ہے، تو اگر قرآن کبھی کوئی اردو ترجمہ آپ پڑھیں اس میں مغفرت کا معنی کس سے کیا گیا؟ مہر سے. تو اس کا معنی جو ہے نا یعنی وہ اس مہر، وہ مہر مراد نہیں بلکہ اس مراد یعنی مہر، رحم اور ہمدردی مراد. والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو کس کے عوض؟ مغفرت کے عوض. فما اصبرهم علی النار، گویا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما اصبرهم علی النار، یعنی اتنے بدبخت ہیں کہ کتنے صابر ہیں کس پر؟ آگ پر. ٹھیک ہے، کہ یہ خود اپنے نقصان کو بھی نہیں سمجھ رہے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ٹھیک ہے، یہ اس کی طرح ہے نا فما اصبرهم یعنی ما فعلہ وافل. فما اصبرهم علی النار، یعنی بطور تعجب کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی کتنے صبر کرنے والے ہیں آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس سبب سے، یعنی یہ ساری جو ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کتاب کو اتارا ہے کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ. یہ جو کتاب نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، نزلہ کا صیغہ استعمال کیا نا، یعنی نزلہ کا معنی کیا ہے؟ کہ جس چیز کا نزول کیا ہو؟ تدریجاً ہو.
تو اس سے مراد وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا کس میں؟ کتاب میں، کہ جب کہ ہم نے اس کو اتار دیا. لفی شقاق بعید، وہ نری گمراہی میں مخالفت میں پڑے ہوئے. لفی شقاق بعید یعنی وہ بڑی مخالفت میں ہے، بڑی دوری پر ہے.